بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ اس سے پہلے آپ حضرات کو معلوم ہے، میں گزشتہ مجلسوں سے خواب کی تعبیر کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے دین کی باتیں عرض کر رہا تھا۔ خواب کی اپنی تعبیر ہوتی ہے اور دیکھنے والا آدمی جتنا سچا ہوتا ہے اسی کے بقدر اس کے خواب کی تعبیر بیداری میں سچی ہوا کرتی ہے۔ بعض روایتوں میں یہ آتا بھی ہے کہ تم میں سے جو آدمی بات کرنے کے اعتبار سے جتنا سچا ہوگا اس کا خواب اتنا ہی سچا ہوگا۔ اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہت سارے خواب پچھلے دنوں کے اندر دکھائے گئے اور کتابوں کے اندر ان کے واقعات بھی لکھے ہیں، جیسا کہ حضرت محمد ابن سیرین کے حوالے سے گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے کچھ واقعات ذکر کر کے آیا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی ایسا ہی تھا۔ روایتوں میں آتا ہے فجر کی نماز کے بعد آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتے اور پوچھتے کہ بھائی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اچھی تعبیر فرماتے، اور کسی نے نہ دیکھا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ کوئی خواب دیکھا ہوتا تو آپ اپنا خواب بیان فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جو خلافت کا دور آیا، خلافت راشدہ کا دور، 4 خلیفہ جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ یہاں تک معاملہ بڑا ٹھیک ٹھاک چلے گا، یعنی یہ خلافت بہتر خلافت ہوگی، اس کے بعد پھر ملوکیت اور بادشاہت چالو ہو جائے گی۔ تقریباً 30 سال کا عرصہ آپ نے دکھایا تھا کہ 30 سال کے عرصے تک یہ خلافت چلے گی اور پھر ملوکیت اور بادشاہت آ جائے گی۔ تو اس سلسلے میں بھی خواب دکھائے گئے اور اوروں کو بھی خواب دکھائے گئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھائے گئے۔ میں آپ کو اس کا کچھ نقشہ سامنے لا کر رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ خواب میں کس طرح چیزیں دکھائی جاتی۔ احادیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعات اور یہ خواب بڑی تفصیل سے ذکر کیے گئے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں متعدد ایسے خواب ہیں جس میں خلافت راشدہ کا اشارہ کیا گیا ہے اور اس کے کچھ نشانات چھوڑے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مرتبہ فرمایا کہ کل ہم میں سے ایک نیک آدمی کو خواب دکھایا گیا اور اس آدمی کو یہ دکھایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے لٹکے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ حضرت عثمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ پھر جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لٹکے ہوئے ہیں۔ اس خواب کا پورا اس طرح سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنایا کہ ہم کو ایک شخص نے آ کر اس طرح کا خواب سنایا، اور آپ نے پھر اس کی تعبیر بھی دی کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بعد میں جو بادشاہت اور خلافت چلنے والی ہے، اس خواب کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی حد تک اس روایت میں ہے، البتہ دوسری بعض روایتوں میں اور دوسرے بعض خوابوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر آیا ہے، جیسے کہ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے وہ بیان کیا، یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک ڈول لٹکائی گئی، اس ڈول سے آپ نے خوب پانی پیا، اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معمولی تھوڑا سا پانی پیا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب سیراب ہو کر پانی پیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خوب سیراب ہو کر پانی پیا، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پینے گئے تو آپ کو معلوم ہے جو کنویں کے اندر ڈول لٹکائی جاتی ہے، پچھلے زمانوں کے اندر ڈول سے پانی بھرنے کا رواج تھا،
تو اس میں ڈول کے اوپر کچھ لکڑے رکھے جاتے ہیں جس پر رسی باندھی جاتی ہے. وہ لکڑے کو پکڑ کر سب نے پانی پیا. آخر میں وہ خواب دیکھنے والے حضرت سمورہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ لکڑی پکڑ کر پانی پینے گئے تو لکڑی منتشر ہو گئی اور اس کے کچھ چھینٹے اور کچھ اثر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آ لگا. علماء فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے تب تک سب لوگوں کے بیچ آپ ہی کو سرداری حاصل تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنیا کے اندر احکام قائم کرنے والے سب سے بڑے خلیفہ آپ ہی تھے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دکھائے گئے، مطلب آپ کے بعد خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق بنیں گے. یہ اشارہ تھا. علماء نے لکھا ہے کہ 4 خلافتوں کی صراحت روایتوں میں کبھی نہیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں فرمایا کہ میرے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنیں گے اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق اور ان کے بعد حضرت عثمان اور ان کے بعد حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. ایسا صراحتاً کسی روایت میں نہیں آیا ہے. البتہ اس طرح کے خوابوں میں اشارے دکھائے گئے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے خوب پانی پیا، یعنی ایک لمبا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف رکھیں گے اور آپ کے ہاتھوں بہت کچھ فتوحات ہوگی. اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کا بہت مختصر ہوگا. 2 ہی سال ان کا عرصہ رہا. تو وہ دیکھنے والے نے یہ دیکھا کہ بہت مختصر پانی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سیراب ہو کر پیا. سیراب ہو کر پینے میں اشارہ اس بات کی جانب تھا کہ ان کا خلافت کا عرصہ بہت لمبا رہے گا. قریب 10 سال تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت رہا. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی بہت سیراب ہو کر اس کو پیا. اس میں بھی اشارہ تھا کہ ان کا بھی دور خلافت بہت لمبا ہوگا. البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پینے گئے اس ڈول میں سے تو لکڑیاں کھسک گئی اور اس کی وجہ سے پانی کے چھینٹے باہر آنے لگے. اس میں اشارہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کی زمام سنبھالیں گے اور اقتدار کی لگام سنبھالیں گے تو اس وقت انتشار بہت ہوگا. یہ پانی کا اچھلنا اور باہر آ جانا اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ لوگوں کے درمیان میں فتنے ہوں گے اور فساد ہوں گے. اور ہم سب جانتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور ہی سے یہ فتنے شروع ہو گئے تھے اور اسی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کیا گیا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو پورا دور ایسے ہی فتنوں کے اندر لڑائیوں میں گزرا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یعنی دونوں طرف مسلمان لشکر تھے. بہت بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی. جنگ جمل، جنگ صفین، بہت بڑی لڑائیاں تھیں اور اس میں کئی ایک مسلمان جو ہے شہید ہوئے. بڑی تعداد کے اندر مسلمانوں کو شہادت ہوئی. یہ اللہ کی طرف سے تقدیر میں لکھ دی گئی بات تھی. ہم لوگوں کا منہ نہیں ہے کہ ہم حضرت معاویہ، حضرت علی کے خلاف اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے اور اجتہادی چک کی وجہ سے اگر کسی طرف آگے پیچھے ہو گیا ہو، ہماری زبان نہیں ہے کہ ہم کسی صحابی کے متعلق جملہ کسیں. اس وقت دنیا میں ایک جماعت ایسی بھی ہے، بلکہ بہت سی جماعتیں اب تو ایسی ہو گئی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان چلاتی ہے کہ انہوں نے اس طرح سے حضرت علی کے خلاف بغاوت کی تھی، یہ کیا تھا. حالانکہ یہ ان کی ہرزہ سرائی، یہ بکواس ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے. بہت سے لوگ یوٹیوب پر بھی اور مختلف اور ایپسوں کے اوپر، واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر دیکھتے ہوں گے، اس طرح کی بات چیزیں آ جاتی ہیں. کبھی اس کو دیکھ کر بہنا نہیں چاہیے، پھسلنا نہیں چاہیے. کوئی صحابی کے متعلق اگر اپنی زبان چلاتا ہے، آپ روک سکتے ہیں تو روکیے، اپنی زبان گندی ہرگز مت کیجیے. صحابہ کے حوالے سے ایک جملہ بولنا انسان کے ایمان کے لیے بہت بڑے خطرے کی چیز ہے. اور آپ اگر صحابہ کی منقبت جانتے ہیں، ان کے بلند مقام کو جانتے ہیں، اور کوئی آپ کے سامنے صحابہ کے متعلق کوئی جملہ کستا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تو آپ کا فریضہ ہوگا کہ آپ ڈیفینس کریں صحابہ کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے دفاع کریں اور اس کا مقابلہ کریں کہ صحابہ ایسے نہیں تھے جیسے تم بولتے ہو، بلکہ صحابہ بہت عالی مرتبت تھے. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈول میں سے پانی نہیں پی سکے. اس میں اشارہ تھا، یعنی چھینٹے اڑے، اس میں اس بات کی جانب اشارہ تھا کہ ان کا زمانہ پورا خلافت کا انتشار والا رہے گا. اور بھی ایک مرتبہ کا واقعہ بڑا تفصیلی ذکر کیا جاتا ہے، ابو داؤد ہی میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واقعہ ذکر فرماتے ہیں
میں آپ کو ان خوابوں میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے خواب میں کیا شکل دکھائی جاتی ہے اور اس کا ظاہری شکل کے اندر کیا مظہر ہوتا ہے، کہاں جا کر وہ ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا ہے رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، مجھے آپ سے تعبیر لینی ہے اس خواب کی۔ اچھا بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے؟ تو اس آدمی نے کہنا شروع کیا کہ میں نے آسمان کے اندر ایک بادل دیکھا، اس بادل میں سے گھی اور شہد ٹپک رہا تھا، گھی ٹپک رہا تھا اور شہد ٹپک رہا تھا، لوگ اس میں سے حاصل کرنے لگے، کوئی کم لینے لگا کوئی زیادہ لینے لگا اس میں سے۔ پھر آسمان سے ایک رسی لٹکائی گئی، اس رسی کو یا رسول اللہ آپ نے پکڑا اور آپ جلدی سے رسی کے ذریعے سے اوپر تشریف لے گئے۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر نے وہ رسی پکڑی اور وہ بھی پکڑ کر اوپر چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسی پکڑی، وہ خواب میں کہنے والا اپنا پورا خواب ذکر کر رہا ہے کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسی پکڑی اور وہ بھی چلے گئے۔ اس کے بعد یہاں نام نہیں لیا گیا، ایک آدمی نے رسی پکڑی، آپ کے بعد پھر دوسرے نے پکڑی، پھر تیسرے نے پکڑی، ایسا ایک آدمی نے رسی پکڑی اس طرح سے۔ تیسرے آدمی نے جب رسی پکڑی تو بیچ میں سے رسی ٹوٹ گئی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ رسی جڑ گئی اور جو ہے وہ آدمی تیسرا آدمی بھی اوپر آسانی سے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ رسی اٹھا لی گئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے اس خواب کی تعبیر میں ذکر کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو فرمایا کہ ٹھیک ہے تم چلو ذکر کرو خواب کی تعبیر۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بادل تھا وہ بادل اسلام کا تھا، یعنی اس سے بتانا ہے کہ اسلام کا بادل چھائے گا، اس میں سے جو شہد گرا اس سے قرآن شریف مراد ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن شریف اتارا جائے گا، اور لوگ جو اس شہد کو لے رہے تھے اس سے مراد بعض لوگ قرآن کریم سے زیادہ حصہ پائیں گے اور بعض لوگ قرآن کریم سے کم حصہ پائیں گے۔ اور اس کے بعد جو رسی لٹکائی گئی اس میں پہلا جو آدمی چڑھا یا رسول اللہ وہ آپ تھے، اور وہ رسی جو تھی وہ دین برحق جس کو لے کر آپ آئے ہوئے ہو، اور سب سے پہلے آپ اس کے اوپر چڑھ گئے۔ پھر حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ دوسرا آدمی چڑھا، وہ بھی آپ کے بعد اوپر چڑھ گیا، تیسرا آدمی بھی چڑھا لیکن اس کی رسی تیسرا آدمی بھی چڑھ گیا اور چوتھا چڑھنے گیا تو اس کی رسی جو ہے ٹوٹ گئی اور پھر جڑ گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تعبیر فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے سچی تعبیر دی یا نہیں، صحیح ہے یا غلط؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ تعبیر صحیح ہے اور کچھ تعبیر غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں، آپ بتائیے میری غلطی کہاں ہوئی خواب کی تعبیر دینے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر قسم مت دیا کرو، بس اس پر آپ نے بس فرمایا اور کوئی مزید تعبیر ارشاد نہیں فرمائی، کہاں چک تھی کہاں خطا تھی۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر چڑھ جانا یہ آپ کے دنیا کے اندر اللہ کا خلیفہ ہونے کا اشارہ تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ، ان کا خلافت کا دور بھی کامیاب رہا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا خلافت کا دور بھی کامیاب رہا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے کے اندر انتشار شروع ہو گیا تھا، اور رسی کے ٹوٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ فتنہ اس درجہ بپا ہو گیا کہ خلافت کا سلسلہ شاید منقطع ہو جائے، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا تھا پھر جڑ گیا اور یہ خلافت کا سلسلہ چلا۔ بس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک کا یہ واقعہ اس میں ذکر کیا جاتا ہے۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلفائے راشدین میں شامل تھے، جیسا کہ میں نے حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کے حوالے سے آپ کو بتایا۔ ایک اور بھی خواب ایک آدمی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، یا رسول اللہ آپ کے اور ابو بکر کے درمیان میں ایک ترازو کے اندر وزن کیا گیا، آسمان سے ترازو اتری، ایک طرف آپ کو رکھا گیا اور ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا گیا، تو آپ کا پلڑا جھک گیا۔ پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا وزن کیا گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا جھک گیا، اور پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو پلڑوں میں رکھ کر ان کا وزن کیا گیا تو حضرت
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا جھک گیا. اس کے بعد وہ میزان اور وہ ترازو اٹھا لیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب سنا تو اس آخری ٹکڑے کو سن کر آپ کے چہرے کے اوپر ناگواری کے آثار دیکھے گئے، چونکہ اس میں آپ اشارہ سمجھ گئے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تو کچھ سکون اور اطمینان والی خلافت رہے گی، پھر حضرت علی کی خلافت ہوگی مگر بڑے انتشار والی ہوگی. تو اس ایک ناگواری طبعی، اللہ تعالیٰ کے حکم پر ناگواری نہیں بلکہ ایک طبعی ناگواری، انسان کو کبھی دکھ پہنچتا ہے تو انسان کو ناگواری ہوتی ہے، اس طرح کی ناگواری آپ کے چہرے پر دیکھی گئی. بہرحال یہ جو خواب دکھائے جاتے ہیں اس میں بڑے بڑے اشارات رہتے ہیں. دیکھیے یہ چند خواب ہیں جس میں پوری خلافت کا ایک نقشہ قائم کر دیا گیا تھا، اور اس میں کب فتنہ شروع ہونا ہے، کب فتنہ ختم ہونا ہے، اس کا بھی کچھ اشارہ آ گیا. بہرحال یہ خواب ہیں، اپنی حقیقت رکھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے سامنے خواب بیان کیے جانے چاہیے جو اس کی صحیح تعبیر دے سکیں. ورنہ میں آگے انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں آپ کو بتاؤں گا، اگر غلط تعبیر کرنے والے کے پاس خواب چلا گیا اور اس نے غلط تعبیر کر دی تو خواب دیکھنے والے کے حق میں وہ غلط تعبیر بیداری کے اندر سامنے آ سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا